اس طرح صالح علیہ السلام دن رات انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے اور اسی لیے ہم مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے اور انہوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دھمکایا اور کہا، يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ اے میری قوم کے لوگو، ذرا بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا اور یقیناً میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے، پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ اس وقت میں گھاٹے میں ہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والے ہوگے۔ اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا اونٹنی 10 ماہ کی ہو، حاملہ ہو، دوسرا کہنے لگا لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو، پھر ایک تیسرا سردار بولا اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو، چوتھا بولا موٹی تازی ہو، ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو، پانچواں بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن تمام کنویں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پئیں۔ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ضرور لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم ایک دن سب لوگوں کو جمع کر لو۔ مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی سورہ ہود آیت 64 میں فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا، اس لیے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگو سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے، تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ سورۃ القمر میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں،
تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اب دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کی سختیوں پر صبر کرو۔ ان سے کہہ دو کہ پانی پر ایک دن ان کا اختیار ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا۔